محترم سامعین کرام، اس کے بعد سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار آئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ جس اللہ کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں، جس اللہ کی عبادت کرنے کو کہہ رہے ہیں، ذرا بتائیں وہ ہے کیسا، اس کا نسب کیا ہے، وہ مطلب کیسے پیدا ہوا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا بیٹا کون ہے۔ یا پھر ایک روایت میں ترمذی شریف کی روایت ہے، اس میں فرمایا کہ یہ کفار کہتے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ تمہارا اللہ کس چیز کا ہے، وہ چاندی کا ہے، سونے کا ہے، پتھر کا ہے، کیونکہ انہوں نے یہی کنسیپٹ بنا رکھا تھا، خود پتھروں کے، چاندی کے، سونے کے بت بنا رکھے تھے، وہ پوچھتے تھے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی یہی سوال کرتے تھے۔ اور تیسری اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہر قوم میں جو ہے نبی آئے تو ان کی نبیوں کی امتوں نے اکثر نبیوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی نسبت سے منسوب کر دیا کہ جیسے کچھ نبیوں کو کہا گیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ نبیوں کو کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دوست ہیں، خاص دوست، جیسے عزیر ابن اللہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم ان کو کہتی ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو قوم نے اللہ کا بیٹا شمار کر دیا۔ اسی طریقے سے یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سب شرکتوں کو، انہی سب خرافاتی شرک کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت سے دفع کر دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اے نبی جی وہ اللہ یکتا ہے، وہ اللہ ایک ہے، یگانہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ تو یکتا کی جو یہاں لفظ یکتا لایا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سب سے زیادہ فٹ ہونے والا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سب سے زیادہ اگر بہترین طریقے سے کسی لفظ سے اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے تو وہ یکتا لفظ ہے، لفظ یکتا۔ یکتا کے معنی ہوتے ہیں ایسا ایک جس کا دوسرا نہ ہو۔ اگر یہاں کہا جائے کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو ایک سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چند چیزیں بہت ساری ہوں اور کسی جگہ ایک ہی ہو، تو گویا کہ ہے تو اور بھی مگر یہاں ایک ہے۔ تو مگر یکتا جب کہا گیا، یکتا سے مراد اللہ تعالیٰ ایسا ایک ہے جس کا نہ دوسرا ہے، نہ بنے گا، نہ کوئی ایسا یونیک ہے کہ جس کا ثانی نہیں ہے کوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز سے مراد کیا ہے؟ نہ اس کو کسی کی حاجت ہے، اور وہ ایسا حاجت روا ہے کہ بندوں کو اس کی حاجت روائی کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، یعنی بندے سب کے سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ کچھ بھی کرنے میں، اپنی تمام صفات میں اور کمالات میں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد، نہیں اس نے کسی کو جنا، یعنی کہ وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ ولم یولد، اور نہیں جنا گیا وہ خود کسی سے، نہ کسی کا بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر، کوئی ساتھی، کوئی بھی، کہ اللہ تعالیٰ وجود میں تو اکیلے ہیں۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تو ایک ہے، مگر اللہ نے یہ نبی، یہ ولی، یہ اللہ والے بھی بھیجے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری خبریں پہنچاتے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، آخر آیت میں یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کا کوئی برابری کر ہی نہیں سکتا جو اس کا ہمسر ہو سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں تو یکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صفات و کمالات میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی بارش برساتے ہیں، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اور ان کے ساتھ مل کر بارش برساتا ہے۔ فرشتوں کو کام پہ لگا رکھا ہے، فرشتے نہ بھی ہوں تو تب بھی اللہ تعالیٰ خود واحد ہیں، خود ایسی حاجت روا ہیں
کہ اللہ تعالیٰ خود خالق ہے، مالک ہے، خود ہی برسائیں گے۔ اسی طریقے سے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک تو کرتے ہیں مگر ڈاکٹر بھی تو ہے نا، یہ تو اسباب پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو بہرحال اللہ ایسے شفا دینے والے ہیں کہ ڈاکٹر نہ بھی ہو تب بھی شفا مل جائے کسی کو۔ اللہ تعالیٰ تمام صفات اور کمالات میں ایسے ہیں کہ ان کا کوئی دوست ہمسر شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔